پر رام اوتار شرما کہتے ہیں. میں یو پی یونیورسٹیز کا ریٹائرڈ رجسٹرار ہوں. ذاکر صاحب، آپ کے ودواتپورن بھاشن سے، تقریر سے حاضرین کے دل اور دماغ پر جو اسلام کے پرتی شردھا اور آستھا جاگرت ہوئی ہے، اس کے لیے سارے حاضرین کی اور سے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آبھاری ہوں اور آپ کا ابھینندن کرتا ہوں. اسلام بہت سشکت ہے اور اس کو پربھاشت جو آپ نے آیتوں سے ان کی سنکھیا نمبر دے کر کے، وید اور پرانوں کے سنکھیا ان کے نمبر دے کر کے جو سدھ کیا ہے خدا کے ایک ہونے کے بارے میں، وہ ہمارے دل اور دماغ پر اتر گیا ہے. میں سارے سنسار میں شانتی لانے کے لیے اسلام کو بہت قابل اور سشکت سمجھتا ہوں. دربھاگیہ سے بن لادن اسلام کے سدھانتوں کو چھوڑ کر کے جو مانوتا کا رکت بہا رہے ہیں، نردوش لوگوں کے پرتی مار رہے ہیں. آپ کا سنگٹھن ان کو راہ پہ لانے کے لیے کچھ پریاس کیا کر رہا ہے؟ دھنیہ واد. ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. جو بھی بھائی صاحب نے کہا، ہمارے بھائی رام صاحب نے جو کہا، ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. آخر میں اس نے ایک سوال کیا کہ افسوس ہے کہ بن لادن جیسے لوگ، کتنے لوگ کا خون بہا رہے، آپ کچھ کر رہے ہیں انہیں صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. پوائنٹ نمبر 1، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، جب بھی کوئی چیز، کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز کہتا ہے آپ کو، اس کی پہلی تحقیق کرو اور پھر دوسرے تک پہنچاؤ. جہاں تک کہ بن لادن کا سوال ہے، میں نہ انہیں ملا ہوں، نہ میں انہیں جانتا ہوں، نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے. لیکن اگر میں بن لادن کے بارے میں کہوں گا بی بی سی اور CNN کو سن کے، تو بالکل غلط ہوئے گا، اسلام کے خلاف ہوئے گا. میں نہ بن لادن کا دوست ہوں نہ ان کا دشمن ہوں، لیکن میں بی بی سی اور CNN کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. میں میڈیا کا آدمی ہوں، جو بھی یہ غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں کہہ چکا ہوں، اس کے دوشی ہے میڈیا. اگر آپ کہیں گے کہ میں بن لادن کے بارے میں کہوں خالی میڈیا کو سن کے CNN اور BBC میں، تو میں قرآن کے خلاف جاؤں گا، اور میں قرآن کے خلاف جانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن آپ نے جو کہا کہ خون بہا رہا ہے 1000 لوگ کا، یہ بالکل صحیح ہے. اگر ہم یہ جانتے ہیں، آپ CNN دیکھیں گے، BBC دیکھیں گے، ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے CNN سے، جو امریکن میڈیا ہے، کہ جارج بش نے افغانستان پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ٹیررسٹ نمبر 1 کون ہے، تو میں کہوں گا جارج بش. کیوں میں کہتا ہوں اسلام مجھے اجازت دیتی ہے؟ کیوں؟ اس کا CNN اسٹیشن ہے، اور جو سب سے طاقتور ملک دنیا میں امریکہ، سب سے کمزور ملک افغانستان کے اوپر حملہ کرتا ہے، 1000 لوگ کا قتل کرتا ہے. یہ کدھر کا امن ہے؟ کیا وار آن ٹیررزم؟ کدھر وار آن ٹیررزم؟ یہ لوگ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مان لو، سپوز مثال کے طور پہ مان بھی لو کیا بن لادن نے کچھ غلط کام کیا. بن لادن نے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پلین ڈالا، مان لو مثال کے طور پہ، مان لو صحیح بھی ہے. اگر یہ صحیح بھی ہے کہ بن لادن جا کے افغانستان میں چھپتا ہے، کون اجازت دیتا ہے جارج بش کو ہزاروں افغان کی جان لینے کے لیے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ یہ تو صرف داؤ پیج ہے پالیٹکس کا. اگر آپ پڑھیں گے امریکن سائٹ کے اوپر، انٹرنیٹ پہ جائیں گے، تو کتنے امریکن لوگ نے کہا کہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو کس نے گرایا. کتنے ہائپوتھیسس ہے، میں نہیں کہتا ہوں کون صحیح ہے، کتنے ہائپوتھیسس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جارج بش نے خود کیا. میں نہیں کہتا ہوں، امریکن لوگ کہتے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے صحیح ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کی تحقیق میں نہیں کیا ہوں.
لیکن یہ جاننا ضروری ہے، اگر آپ میڈیا کی برابر جانچ پڑتال کرے، تحقیق کرے، تو یہ پولیٹیشین لوگ اپنے ووٹ کے لیے کس طریقے سے انسان کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی عراق میں صدام حسین ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. دیکھو میں صدام حسین کا بھی دوست نہیں ہوں. افسوس ہوتا ہے کہ جو چیز وہ کر رہے اسلام سے کئی دور ہے. وہ اسلام کے نام کے اوپر میرے حساب سے جو میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کلنک ہے. وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن پھر بھی اس کے خلاف جو جارج بش نے کہا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، کتنے مہینے ہو گئے ایک بھی ویپن ملا نہیں ملا. خود امریکن انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے کیا جان بوجھ کے ان لوگوں نے اٹیک کیا عراق کے اوپر، افغانستان کے اوپر آئل کے لیے. تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں کیا کوشش کر رہا ہوں کہ جارج بش تک کے پیغام پہنچاؤں. کئی لوگ کہتے جب میں تقریر کرتا ہوں کہ کئی مسلمان کہتے یا اللہ سبحانہ و تعالی جارج بش کو موت دے. میں یہ نہیں کہتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، جو دو شخص جو اسلام کے مخالف تھے، دونوں کا نام تھا عمر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ دونوں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جارج بش کو اللہ تعالی ہدایت دے. جو شخص اتنا طاقتور اسلام کے خلاف کام کر سکتا ہے، اگر اللہ اسے ہدایت دے تو انشاءاللہ اسلام کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور یہ بات میں امریکہ میں بھی کہا ہوں، وہ صحیح راستے پہ آئے یا نہ آئے میرا کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے فذکر انما انت مذکر، میرا کام ہے ذکر کرنا، ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ دیکھیں گے کہ انفارچونیٹلی افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کے ذریعے کتنی غلط فہمیاں پھیلتی ہے. ایک عام مثال دوں گا میں کہ جب ہندوستان آزاد نہیں تھا، برٹشرز اس دیش کے اوپر حکومت کر رہے تھے. اس ٹائم 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جھگڑا کر رہے تھے. لیکن یہ لوگ جو اپنے دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے، برٹشر لوگ انہیں کہتے تھے ٹیررسٹ، دہشت گرد. لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ ہے دیش بھکت، پیٹریوٹ. سیم انسان سیم کام کر رہا ہے لیکن دو لقب، ٹو ڈفرنٹ لیبلز. اگر آپ برٹشرز کے نظریے سے واقف ہے کہ انہیں حق ہے ہندوستان کے اوپر حکومت کرنا، تو آپ بے شک کہیں گے کہ یہ جو لوگ تھے بھگت سنگھ اور جو لوگ دیش کے لیے جھگڑ رہے تھے ان کو آپ کہیں گے ٹیررسٹ، دہشت گرد. لیکن اگر آپ ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو برٹشر لوگ ہیں تجارت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے تھے، انہیں کوئی حق نہیں ہم پہ حکومت کرنا، آپ کہیں گے کہ یہ لوگ دیش بھکت تھے، دہشت گرد نہیں تھے. سیم آدمی سیم کام کر رہا ہے، ٹو ڈفرنٹ لیبلز. تو اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے وہ کس کے لیے جھگڑ رہا ہے. لوگ مجھے پوچھے کہ بم بلاسٹ کرنا صحیح کیا غلط ہے؟ غلط ہے، عام طور پہ غلط ہے. میں نے کہہ چکا ہوں میں تقریر میں، اگر کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف 2 وجہ کے لیے، اگر نہ قاتل ہو یا اس دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے، اس 2 وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں بھی کئی لوگ تھے جو آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے، لیکن ان کو برٹشرز نے کہا دہشت گرد. اسی طریقے سے آج میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بن لادن اچھا ہے کہ خراب ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا انسان غلط ہے. اللہ عالم میں نہیں جانتا ہوں، تو میں نہ انہیں سپورٹ کر رہا ہوں نہ بن لادن کے خلاف جا رہا ہوں. لیکن اسے غلط کہنے کے پہلے مجھے پروف چاہیے. جب افغانستان نے کہا جارج بش سے کیا مجھے پروف دو کیا اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کیا ہے، وہ پروف دے رہے کس کو؟ ٹونی بلیئر کو. پروف دے رہے کس کو؟ مشرف کو. ارے بھائی پروف دو افغانستان کو نا. کیا پروف ملا؟ ایک پاسپورٹ. جو اتنے دھماکے میں پاسپورٹ جلانے، تو ایک جوک ہے کہ اگلے بار یو ایس اے آرمی میں جو یونیفارم بنائیں گے پولیس والے، وہ یہ پاسپورٹ کا بنانا چاہیے تو کیا وہ تباہ نہیں ہوئیں گا.
آپ ایسے چٹکلے بہت پڑھیں گے، انٹرنیٹ کے اوپر جائیں گے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو دوشی ٹھہرانے کے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ جانے کہ کس لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے. ہوپ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے.